الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا 10واں رکوع سورہ آل عمران کا 19واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 186 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 186 کے بعد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیات میں یہودیوں کی مختلف جرائم اور ان کی برائیوں اور ان کی خرابیوں کا ذکر تھا۔ اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم علیہ السلام سے بدعہدی اور بیجا شرائط اور معجزے کا مطالبہ کرنا، آخرت سے بے فکری، غفلت اور اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکریں کرنا، اس طرح کی چیزیں اوپر کی آیتوں میں تھیں۔ آج کی ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے افعال بد اور بری خصلتوں میں سے دو بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے، دو برے عمل کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سے تورات و انجیل میں عہد و پیمان لیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو بشارتیں کتاب اللہ میں نازل کی جا رہی ہیں، انہیں صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، کوئی بات نہیں چھپائیں، نہ ہیرا پھیری کر کے ان کے معنی بدلیں۔ مگر یہودیوں نے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی کہ تورات و انجیل میں اللہ سے کیا عہد و پیمان ان سے ہو چکا ہے۔ دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر سب عہد و پیمان توڑ کر احکام شریعت بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں لفظی معنوی تحریفات کر ڈالی، اور جو چیز سب سے زیادہ ظاہر کرنا ضروری تھا، یعنی پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اسی کو سب سے زیادہ چھپایا۔ یعنی جس قدر اوپر ذکر آیا مال کے خرچ کرنے میں یہ پرلے درجے کے بخیل و کنجوس ثابت ہوئے، اسی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی انہوں نے کنجوسی دکھائی، اور علم کی کنجوسی بھی مال کی کنجوسی کے سبب تھا۔ یعنی علم کو اس لیے چھپایا انہوں نے کہ مال و جاہ اور دنیا کے کچھ چیزیں ان کے ہاتھ لگ جائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اپنی چودراہٹ باقی رکھیں۔ یہ جرم جو یہودیوں کا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ میں آئی ہوئی باتوں کو چھپایا۔ یہاں اہل علم کو سنانا مقصود ہے، متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس کر دین کی باتوں کو مت چھپانا۔ کتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سی باتیں اہل بدعت اور بہت سی گمراہ لوگوں کے پیشوا ایسے ہیں کہ انہیں بدعت سے نہیں روکتے، تعزیے سے نہیں روکتے، عرس سے نہیں روکتے، جانتے ہیں کہ سب غلط ہے، اس لیے کہ وہی بات جو یہودیوں کا مرض تھا وہی مرض ان کے اندر بھی، کہ تھوڑا سا دنیا کے جو مفادات ہیں، دنیا کے مال و متاع ہے، وہ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ برائی ہے جو یہودیوں سے کی تھی اور قرآن کریم میں سنائی اس لیے جا رہی ہے تاکہ یہودیوں کے اس برائی سے ہم لوگ اپنے کو بچائیں۔ تو ایک تو برائی یہ ہوئی، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علم کو چھپانا دنیا کی خاطر یہ اور بات ہے، اور بعض دفعہ مخاطب کی مصلحت کی وجہ سے، مخاطب کی علم سطح کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسا مخاطب ہے اس کی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے علم کی بات مختصر رکھنا، پوری بتانا، یا اس سے اتنی بات کہنا جو اس کی مناسب ہو، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے، یہ دینی مصلحت ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا ایک باب قائم کیا ہے کہ بعض علم کی باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو عوام کے سامنے لانا یا سب کے سامنے لانا مناسب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ علم کو
جو ہے کہ ناقدری نہیں ہونی چاہیے، علم کو نااہلوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ الگ بات ہے کہ دینی مصلحت کے خاطر بہت سی ایسی باتیں جس کو عوام کے سامنے لانا یا جن کے سامنے لانا مناسب نہ ہو، دینی مصلحت کی خاطر یا ان کی مصلحت کی خاطر یا ان کی علمی سطح اور عقل کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر ان کے سامنے اگر کوئی بات نہ لائی جائے تو یہ اس وعید میں، قرآن کی اس مذمت میں وہ شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آئی تو ایک تو مذمت قرآن نے کی یہودیوں کی کتمان علم کی، حق بات کو چھپانے کی جو تورات و انجیل میں جس کے پہنچانے کا ذکر تھا۔ دوسری چیز، دوسری برائی، دوسری خرابی اس میں یہ ان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اس غلط حرکت پر بجائے اس کے کہ نادم ہو، وہ اس کو ہوشیاری سمجھتے تھے، چالاکی سمجھتے تھے اور اس پر اپنی واہواہی لوگوں سے چاہتے تھے۔ یعنی جو ہے اچھی بات کرے تو بھی آدمی کو دوسروں سے واہواہی نہیں چاہنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ راضی ہو جائے، یہ بس بڑی بات ہے۔ لوگوں کے لیے نیک کام کرنا یہ خود غلط ہوتا ہے، لیکن برے کام کرنا اور پھر برے کام کرنے پر یہ چاہنا کہ لوگ ہماری جو ہے اس کو اچھا بھی سمجھیں اور اس پر لوگ تعریف بھی کریں، یہ گویا کریلا نیم چڑھا، یہ تو بالکل ہی مناسب نہیں۔ تو دوسری آیت کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے باتوں پر بجائے پچھتانے کے خوش ہوتے تھے، اور اس سے بھی آگے ایک قدم یہ کہ جو نیکیاں نہیں کرتے تھے چاہتے تھے اس نیکی کا لیبل بھی ہمارے کھاتے میں چڑھے، وہ لیبل بھی ہمارے اوپر لگ جائے کہ انہوں نے نیک کام کیا۔ منافقین کی حرکت ہوتی تھی کہ جہاد میں جاتے نہیں، جب قافلہ واپس آ جاتا تو جو ہے مگر مچ کے آنسو بہاتے اور جو ہے کوئی معذرت پیش کرتے، پھر اس کے امیدوار رہتے کہ ہماری اب تعریف ہوگی کہ دیکھو کتنا نیک بندہ ہے یہ کہ جو پچھتا رہا ہے اپنے جہاد میں شریک نہ ہونے پر، اس کو دیکھو جہاد کی کتنی للک ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے تھے، وہ جہاد میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جھوٹی بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ یہ اپنے کارناموں پر جو کہ خود کارنامے نہیں بلکہ گناہ کے کام ہیں ان پر بھی اتراتے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نیکی نہیں کی ہے اس میں ان کو نیکوکاروں میں ان کو شمار کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ جو ہے قابل مذمت چیز ہے۔ انسان کو نیک کام کرنے پر بھی قابل اپنے جو ہے تعریف کا خواہش مند نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا خواہش مند اگر نہیں ہے کوئی، نیک کام کیا اخلاص کے ساتھ کیا پھر اس کی تعریف ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک مہربانی کا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی نیک نام بنا دیا گیا، آخرت میں اجر ضائع نہیں ہوتا اس کی وجہ سے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کیا جائے اور پھر تعریف بھی مخلوق میں ہونے لگ جائے تو یہ نقد انعام بشارت ہے، یہ جو ہے مذمت میں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن اپنے نیکی اس لیے کرنا اور اس کا خواہش مند ہونا کہ ہماری یہ نیکی لوگوں کو ظاہر ہو اور ہمارا نیک نام ہو جائے تو یہ گناہ کی بات ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر نیک کام آدمی کرے نہیں اور پھر بھی نیک نامی اپنی چاہے تو یہ تو اور زیادہ بری بات ہے جس کا آیت میں ذکر ہے۔ بہرحال یہاں پر جو یہودیوں کی دو باتوں پہ مذمت کی گئی، ایک تو کتمان علم پر، دوسرے اپنی مدح سرائی پر۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں باتوں سے اپنے کو بچا کے رکھیں۔ اب آیت کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہودیوں کی یہ بات بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا، یعنی تورات و انجیل میں ان سے یہ بات پختہ طریقے پر کہی گئی، حکم دیا گیا ان کو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم اس کتاب کے احکام کو، اس میں بتائی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر کے واضح کر دو گے، پوری طرح اس کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کتاب میں آئی ہوئی باتوں کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ سو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو، اس معاہدے کو اپنے پس پشت پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس مقصد کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو توڑ کر کے اور جو ان باتوں کو چھپا کر کے اس کے ذریعے کچھ بے حقیقت دنیا کی مال و متاع حاصل کر لیں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ سو بہت بری حرکت ہے جس کو لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا کہ ہرگز وہ لوگ جو اپنے کیوے پر خوش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تم یہ مت سمجھنا، وَيُحِبُّونَ اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہے، أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ سو آپ ایسے لوگوں کے
بارے میں یہ مت خیال کیجئے، کوئی بھی مخاطب یہ خیال ہرگز نہ کرے بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے بچنے کے موقع میں ہے، عذاب سے نجات پا جائیں گے، دنیا کے اندر بھی ان کی پکڑ آئے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔